یہ کہانی ایک گاؤں کی ہے جہاں ایک بڑا گھر ہے۔ گھر 2 منزلہ ہے جس میں 3 بھائی رہتے ہیں۔ تینوں بھائی شادی شدہ ہیں، مگر افسوس ہے کہ تینوں کے کوئی اولاد نہیں۔ گاؤں میں ان کے خاندان کے اچھے خاصے تعلقات ہیں، ہر کوئی ان کی عزت کرتا ہے۔ کھیتی باڑی کے لیے کافی زمین ہے جو یہ خود کھیتی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کھیتی باڑی سے اچھے خاصے پیسے آ جاتے ہیں، اس لیے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تینوں بھائیوں نے اپنی تعلیم گاؤں سے ہی حاصل کی ہے۔ کھیتی باڑی کی وجہ سے زیادہ پڑھنے میں ان کو دلچسپی نہیں تھی، اس لیے یہ زیادہ پڑھے نہیں۔ حالانکہ تینوں کی بیویاں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہیں، مگر ہیں پوری شریف اور عزت دار۔ گھر میں 3 بھائی اور ان کی بیویوں کے علاوہ ایک شخص اور ہے جو کہ اس کہانی کا سب سے اہم کردار ہے، جسے کچھ لوگ منحوس سمجھتے ہیں، مگر یہ منحوس ایک دن سب سے عظیم انسان بنے گا۔ مگر کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ پہلے اس کہانی کے ضروری کرداروں سے آپ کا تعارف کرواتا ہوں۔ رحیم یار، عمر 45 سال۔ گاؤں میں سب ان کی عزت کرتے ہیں۔ اپنے باپ کے مرنے کے بعد گھر کے بڑے یہی ہیں اور سب ان کا حکم مانتے ہیں۔ بہت ہی سلجھے ہوئے انسان ہیں۔ قدرت کا دیا سب ہے، بس کمی ہے تو اولاد کی، جو ان کے من کو ہمیشہ دکھ دیتی رہتی ہے۔ حالانکہ یہ کبھی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ گاؤں میں سب لوگ ان کو ایک سردار کی طرح مانتے ہیں اور ہر کام ان سے پوچھ کر کرتے ہیں۔ یہ اپنے خاندان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ انہیں اس معصوم سے سب سے زیادہ محبت ہے، جسے کچھ لوگ منحوس مانتے ہیں۔ نائلہ، عمر 40 سال۔ گھر کے کام کرنے کی وجہ سے رنگ دودھ کے جیسا سفید اور قاتل نین نقش، چہرے پر ایک نور سا ہے اور نہایت ہی نرم مزاج کی کہ سب کا خیال رکھنے والی، ہر کوئی اس کے نیچر کی وجہ سے عزت دیتا ہے۔ یہ چودھری رحیم یار کی بیوی ہیں، ایک عزت دار بیوی ہیں۔ کبھی زندگی میں کسی دوسرے مرد کا کبھی سوچا بھی نہیں۔ اب تک ماں نہیں بن پانے کا اسے دکھ تو ہے، مگر کبھی جتاتی نہیں، یا یوں کہوں کہ یہ اپنے ہیرو کو اپنا ہی بیٹا مانتی ہے، اسے ماں کا پیار دیتی ہے اور اپنی ممتا کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ دلدار، یہ رحیم یار کا چھوٹا بھائی، عمر 43 سال، اپنی بیوی سے تھوڑا ڈرتا ہے، یا یوں کہوں کہ جو روکو غلام ہے۔ بچے نہ ہونے کی وجہ سے بیوی اسے طعنے سناتی رہتی ہے، مگر کسی سے کہتا نہیں۔ اسے یہی لگتا ہے کہ اس میں کوئی کمی ہے، اس لیے گھر پر کم اور کھیتوں میں زیادہ رہتا ہے۔ دیبا، یہ دلدار کی بیوی ہے، بہت ہی خوبصورت، 39 سال۔ زیادہ محنت نہیں کی ان پر دلدار نے۔ یہ دلدار کو دبا کر رکھتی ہے، اپنا ہر کام نکلوا لیتی ہے۔ حالانکہ یہ بہت چالاک ہے، مگر کبھی اس نے غلط کام نہیں کیا۔ اسے ہیرو سے سخت نفرت ہے اور اسے منحوس کہتی ہے۔ حالانکہ اپنے گھر پر جیٹھانی اور جیٹھ کی وجہ سے چپ رہتی ہے، مگر گاؤں کی عورتوں سے برملا اظہار کرتی ہے کہ یہ منحوس ہے اور اسے اپنے پاس بھی آنے نہیں دیتی۔ اس کی وجہ آگے پتہ چلے گی۔ بختیار، یہ تینوں بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہے، عمر 38 سال ہے۔ یہ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی کھیتی کا کام کرتا ہے اور ان کو ہی بڑا مانتا ہے۔ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہے، اسے ملاقات کرنے کا بہت شوق ہے، نئے طریقوں سے ملاقات کرتا ہے، مگر باہر کی عورتوں سے۔ گاؤں میں اس کا چکر ہے کسی عورت سے۔ اتنی نالج ہونے کے بعد بھی
یہ ابھی تک باپ نہیں بن سکا۔ ماہرہ یہ بختیار کی بیوی ہے، گھر میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی ہے، عمر 33 سال ہے، دودھ سا سفید چمکتا چہرہ، پڑھی لکھی ہے، شہر میں BA کر کے آئی تھی۔ گھر والوں نے بختیار سے شادی کر دی، حالانکہ اس کا کبھی کسی سے کوئی چکر نہیں رہا، مگر سیرت کی بہت اچھی، اپنی دونوں جٹھانیوں کو بڑا مانتی ہے، سب سے چھوٹی ہے اس لیے سب کی لاڈلی بھی ہے، چلبلی ہے، سب سے مذاق بھی کرتی رہتی ہے۔ اپنے ہیرو کو یہ زیادہ پیار تو نہیں کرتی مگر نفرت بھی نہیں، الٹا یہ دیبا کو ٹوک دیتی ہے کہ بیچارہ معصوم ہے، اس سے نفرت مت کرو، کم سے کم بختیار اس سے بہت پیار کرتا تھا، مگر بچے نہ ہونے سے دھیرے دھیرے بختیار اس سے دور ہوتا گیا اور باہر زیادہ منہ مارنے لگا۔ سب سے زیادہ اسے ماں نہ بن پانے کا غم ہے، حالانکہ پڑھی لکھی ہونے کی وجہ سے یہ گاؤں کی عورتوں کی طرح اسے قدرت کی مرضی نہیں مانتی، بلکہ یہ جانتی ہے کہ آج کل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ عورت کسی بھی عمر میں ماں بن سکتی ہے۔ زرین عمر 44 سال ہے، رحیم یار سے چھوٹی ہے مگر باقیوں سے بڑی ہے، سب اس کی عزت کرتے ہیں، نیچر سے کافی اپنائیت والی ہے، سب اس کے آگے اپنی زبان بند ہی رکھتے ہیں۔ رنگ ایک دم گورا اور معصوم سا چہرہ، حالانکہ یہ معصوم نہیں کیونکہ ان کے شوہر موصوف بینک میں حساب کرتے ہیں، انہیں ملاقات میں زیادہ دلچسپی نہیں، اس لیے زرینہ نے اپنے اندر معاملات کو دبایا، اپنے بھائی بہنوں سے بہت پیار کرتی ہے، اسے اکثر فکر رہتی ہے کہ اس کی بھابیاں ابھی تک گھر کو کوئی چراغ نہیں دے پائیں، مگر یہ کبھی کسی کو قصوروار نہیں سمجھتی، یہ بھی اپنے ہیرو کو بہت پیار کرتی ہے۔ اس کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، شکیلہ، نہید اور ایک بیٹا زبیر۔ کامران عمر 50 سال، یہ زرینہ کے شوہر ہیں، بینک میں جاب کرتے ہیں، عام زندگی جیتے ہیں، ملاقات کو کبھی انجوائے نہیں کیا، جسٹ ڈیوٹی سمجھ کر ہمیشہ، اور اب وہ مہینے میں ایک بار رہ گیا ہے، وہ بھی جب زرینہ زیادہ ضد کرے۔ شکیلہ عمر 24 سال، پڑھائی میں اول، کالج ختم کر کے ابھی جاب کر رہی ہے، اس نے MBA کیا ہے، خوبصورتی میں کسی ہیروئن سے کم نہیں، مگر اپنے خاندان کی عزت کو کبھی داغ نہیں لگایا، کبھی کسی سے فرینڈ شپ نہیں کی، حالانکہ دل سے یہ بھی انجوائے کرنا چاہتی ہے مگر کچھ غلط کرنا نہیں چاہتی، بہت ہی زبردست بدن کی مالک ہے، جو بھی دیکھے دیوانہ ہو جائے، اپنی ماں سے بہت پیار کرتی ہے، چھوٹی بہن اور بھائی پر کنٹرول رکھتی ہے، اسے اپنے ہیرو سے بہت ہمدردی ہے، اس لیے اس سے جب بھی ملتی ہے بہت سی باتیں کرتی ہے اور اس کے ساتھ وقت گزارتی ہے۔ نہیدہ عمر 22 سال، MA کر رہی ہے، نیچر سے مست ہے، بہت ہنسی مذاق کرتی ہے مگر کبھی ایسا کچھ نہیں کرتی جس سے اس کی بہن ناراض ہو، یہ بھی ہیرو سے بہت ہمدردی رکھتی ہے۔ زبیر عمر 20 سال ہے، BA کر رہا ہے، یہ فیملی میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا، اسے بس اپنے دوستوں سے مطلب ہے، حالانکہ اس کی کوئی بری سنگت نہیں ہے۔ صابرہ عمر 42 سال ہے، یہ رحیم یار اور زرینہ اور دلدار سے چھوٹی ہے، یہ اندر سے بہت چالاک ہے مگر شو نہیں کرتی، اس کے شوہر حساب کرتے ہیں، پرائیویٹ جاب ہونے کی وجہ سے اس کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے، اس لیے یہ پیاسی رہتی ہے مگر کبھی بھی کسی دوسرے کے بارے میں نہیں سوچا، یہ بھی اپنے بھائی بہنوں اور اپنے خاندان سے پیار کرتی ہے، ہیرو کے لیے اس کے دل میں بہت جگہ ہے۔ عمران عمر 48 سال، صابرہ کے شوہر پرائیویٹ حساب کرتے ہیں، زیادہ وقت اپنی جاب کو ہی دیتے ہیں کیونکہ ان کے کندھوں پر ہی بوجھ ہے فیملی کا۔ رحیلہ عمر 22 سال ہے، MSc کر رہی ہے، بہت خوبصورت، اپنی ماں کی طرح ٹھنڈے مزاج کی اور پڑھائی پر ہی
فوکس کرتی ہے، اسے کچھ اور نہیں سوچتا پڑھائی کے علاوہ۔ حالانکہ پیار کرتی ہے فیملی کو بہت، مگر باتیں کم کرتی ہیں۔ تیراکی، عمر 20 سال، بی اے کر رہی ہے، اپنی ماں بہن کی طرح یہ بھی خوبصورت ہے، نیچر سے اچھی ہے، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی ہے اور فیملی میں بھی سب کا دل لگا کر رکھتی ہے۔ اس کی سب سے زیادہ بنتی ہے اپنی خالہ کی بیٹی نہید سے۔ دونوں خوب مستی کرتے ہیں اور ہیرو کو بھی چھیڑتے ہیں جب بھی موقع ملے۔ نگت، عمر 36 سال ہے، خوبصورتی کے معاملے میں چاند کے جیسی، کسی کو بھی دیوانہ بنا دے، نیچر سے بہت ہی سلجھی ہوئی اور سلیقے مند ہے۔ یہ ہیرو سے نفرت کرتی ہے، جس کی ایک خاص وجہ ہے۔ ہیرو کو منحوس مان کر یہ کبھی اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی، اس لیے میکے نہیں جاتی تاکہ وہ سامنے نہ آ جائے۔ اس کا بس چلے تو اسے گھر سے نکال دے۔ حالانکہ بڑی بہنوں اور بھائیوں کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ کبھی یہ بہت چلبلی ہوا کرتی تھی، مگر آج یہ مکمل تبدیل ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ ہیرو سے جڑی ہے۔ اس کی ایک ہی بیٹی ہے جسے یہ دل و جان سے چاہتی ہے، بس اپنی بیٹی کے آگے یہ سب بھول جاتی ہے۔ اس کے شوہر بیرون ملک نوکری کرتے ہیں، سال میں 1 مہینے کے لیے آتے ہیں۔ نگت اپنے آپ کو اپنے اندر کہیں کھو بیٹھی ہے۔ شوہر باہر رہتا ہے، مگر پھر بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رمیز، عمر 42 سال، بیرون ملک پیسہ کمانے گئے تھے، مگر وہاں ایسے الجھے کہ واپس جانا بھول سے گئے۔ جب بھی جاتے ہیں 1 مہینے کے اندر واپس آ جاتے ہیں، جس کی وجہ وہاں کی رنگین دنیا ہے۔ مہرین، یہ ہے ہماری ہیروئن، 18 سال، خوبصورت اتنی کہ دیکھنے والا خود کو ہی بھول جائے۔ چہرے پر دنیا بھر کی معصومیت، اپنی ماں پر گئی ہے۔ نیچر سے بہت ہی معصوم ہے، مگر اپنی ماں نگت کی وجہ سے ہیرو سے نفرت کرتی ہے۔ حسن بہت ہی قاتلانہ ہے، مگر معصومیت ایسی کہ چہرے سے نظریں نہ ہٹتی۔ یہ شخص، یہ ہے اپنا ہیرو، عمر 18 سال، بچپن سے اپنے نانا کے گھر ہی پلا بڑھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو نہ دیکھا، نہ ہی اپنے نانا نانی کو۔ اپنی بڑی مامی نائلہ سے بہت پیار کرتا ہے۔ ابن آدم کے لیے نائلہ ہی اس کی ماں ہے۔ جتنا پیار نائلہ نے اسے دیا ہے، کبھی کبھی یہ سوچتا ہے کہ اس کی ماں نے بھی شاید اسے اتنا پیار نہ دیا ہوگا۔ تینوں ماموں اسے پیار کرتے ہیں۔ بڑے ماموں رحیم یار تو اس کے لیے باپ کی جگہ ہیں، مگر دلدار ماموں اپنی بیوی کی وجہ سے اسے زیادہ پاس نہیں آنے دیتے۔ ابن آدم ٹھنڈے مزاج کا مالک اور ہینڈسم ہے۔ نائلہ اکثر کہتی ہے کہ تمہاری آنکھیں اپنی ماں پر گئی ہیں اور اسی کی طرح گورا رنگ ہے۔ ابن آدم فیملی کے کئی ممبرز کے برتاؤ کی وجہ سے حیران تو ہے، مگر کبھی جان نہیں پایا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ حالانکہ اس کے من میں کسی کے لیے کوئی میل نہیں۔ کبھی کبھی دیبا مامی کے جلے کاٹے الفاظوں سے اس کا دل ضرور ٹوٹ جاتا ہے، مگر پھر نائلہ کا پیار اور محبت اسے سب بھول جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ گاؤں میں اس کے زیادہ دوست نہیں ہیں، جس کی وجہ اس کا مزاج کافی اچھا ہے، مگر گاؤں کی کئی لڑکیاں اسے دوستی کرنے کو ترستی ہیں۔ سب کو عزت دیتا ہے، اس لیے ہر کوئی کہتا ہے کہ بیٹا ہو تو ابن آدم جیسا، مگر دوسری اور کئی عورتیں دیبا سے سن کر اسے منحوس ہی مانتی ہیں اور اپنے بچوں کو اس سے ملنے سے منع کرتی ہیں۔ نتیجہ، کالج میں آج تک کوئی اسے دوست بنانا نہیں چاہتا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔